بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه وبارک وسلم تسلیما اما بعد. یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث شریف چل رہی ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری موت کا وقت قریب ہے اور پھر میری بیٹی میری وارث بنے گی، تو میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، یعنی وصیت کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے زیادہ کہا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا ثلث کر دو، اور ثلث بھی زیادہ ہی مانا جاتا ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی انکا انتظرا، یہ ان جو لکھا ہوا ہے یہ غلط ہے. اگرچہ اگر حمزہ نیچے لکھا جائے تو زیر پڑھا جاتا ہے، اور حمزہ اگر اوپر لکھا جائے تو زبر یا پیش پڑھا جاتا ہے، لیکن یہاں پر لکھنے ہی میں غلطی ہوئی ہے، اصل یہ ان ہے، ان. اچھا، پہلے ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھ لیجیے. وزارہ یزیرو کے معنی چھوڑنا، ورثہ کے معنی ورثہ غنیہ مالدار، اعلیٰ کے معنی جمع عائل بمعنی غریب فقیر، تکفف یتکفف باب تفاعل سے اس کے معنی ہتھیلی پھیلانا، ہتھیلی پھیلانا، اور ہتھیلی پھیلانے کا مطلب سوال کرنا ہوتا ہے. اسی وجہ سے ہتھیلی کو کف کہتے ہیں عربی میں، کاف فا ڈبل فا، تو یہ اسی سے ہے، ہتھیلی کو پھیلانا یعنی سوال کرنا. تو یقیناً اگر، پہلے ہم اگر کا ترجمہ کر کے دیکھتے ہیں، کیونکہ آپ کے سامنے جب یہ عبارت آئے گی تو آپ کو تو پتہ نہیں لگے گا یہ ان ہے یا ان ہے، آپ کو طے کرنا ہوگا. اب ہم پہلے ان کا ترجمہ کریں گے. یقیناً آپ ان، اگر، تذرا وزرا یزرو کے معنی چھوڑنا، آپ چھوڑیں اپنے ورثہ کو مالدار، بہتر ہے اس سے کہ آپ ان کو چھوڑے غریب. تو یہاں پر اگر آپ نے ان پڑھا تو ان کے بعد ایک اور جملے کی چاہت باقی رہتی ہے. اگر آپ چھوڑیں اپنے ورثہ کو مالدار تو کیا ہوگا؟ ایک دم دل یہ کہتا ہے تو کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، اور تو کچھ نہ کچھ یہاں پر آگے آ ہی نہیں رہا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ ہمارا ان پڑھنا ہی غلط ہے. اگر مثال کے طور پہ یہ ہوتا انک انتظر ورثتک اغنیاء فخیر من، فا آ جاتا تو اب ہم کہہ لیتے کہ آپ، اگر آپ اپنے مالداروں کو، ورثہ کو مالدار چھوڑتے ہیں تو یہ بہتر ہے. لیکن یہاں پر فا نہیں آیا، اس وجہ سے ہم تو کا ترجمہ تو کر نہیں سکتے. اس سے معلوم ہوا ہمارا ان پڑھنا غلط ہے. تو کیونکہ ان اگر ہوتا تو شرطیہ ہوتا، یہ شرط بنتا اور خیر جزا بنتا. لیکن ہم اس کو ان پڑھیں گے. ان ہوتا ہے مصدریہ. ان مصدریہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ان مصدریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ فعل مضارع پر بھی آتا ہے. آپ نے سنا تو یہ ہوگا کہ فعل مضارع پر آتا ہے اور فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ان مصدریہ مضارع پر بھی آتا ہے، ماضی پر بھی آتا ہے، امر پر بھی آتا ہے، نہیں پر بھی آتا ہے. البتہ نصب صرف مضارع ہی کو دیتا ہے. اور مصدریہ کا مطلب یہ آنے والے آئندہ فعل کو وہ نصب بنا دے گا، بنا دے گا. تذر کے معنی تو چھوڑے، اور انتظر تیرا چھوڑنا، تیرا چھوڑنا، یہ مصدریہ کا ترجمہ ہو گیا. یقیناً تیرا چھوڑنا. حضرت ایک بات معلوم، جی، یہ کہ جزا کا فا پوشیدہ نہیں ہوتا؟ نہیں، جملہ اسمیہ پہ تو فا لانا ضروری ہے. اگر جزا جملہ اسمیہ ہو تو فا لانا واجب ہے. اچھا ٹھیک. جزا تو
انتظر تیرا چھوڑنا، اب چھوڑنے والے تو آپ ہیں، کس کو چھوڑ رہے ہیں؟ ورثہ کو چھوڑ رہے ہیں، تو یہ ورثہ بنے گا مفعول بھی، تو تا پر زبر پڑا جائے گا۔ ورثہ کو کس حال میں چھوڑ رہے ہیں؟ یہ اغنیاء حال ہے، کیا آپ ورثہ کو چھوڑ رہے ہیں؟ مالدار، اور آپ جانتے ہیں حال منصوب ہوتا ہے، اس وجہ سے اغنیاء منصوب پڑھا جائے گا، لیکن ہم نے اس کے اوپر تنوین نہیں لگائی، حالانکہ اس کے اوپر تنوین آنی چاہیے تھی کیونکہ اس کے اوپر الف لام داخل نہیں ہے۔ تو اس کا جواب بہت آسان ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ الف لے ممدودہ اس کے آخر میں ہے، اور الف ممدودہ جس کے آخر میں ہو وہ غیر منصرف ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کے اوپر تنوین نہیں آئے گی۔ حضرت یہ تو ایک ہی سبب ہے۔ الف ممدودہ اکیلا اتنا بھاری ہے، دو کے قائم مقام ہے، پڑھا ہے کہیں؟ ٹھیک۔ جمع منتہی الجموع اور الف ممدودہ یہ دو ایسے ہیں کہ اکیلے دو کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ جی حضرت۔ یقیناً آپ اپنے ورثہ کو مالدار چھوڑیں، تو تمہارا اپنے ورثہ کو مالداری کی حالت میں چھوڑنا، یہ ترجمہ ہم کر سکتے ہیں، لیکن یہ ترجمہ تھوڑا بہت اچھا ہو گیا، آپ اچھا ترجمہ نہیں کر پائیں گے ایک دم، تو آپ تو بالکل لفظی ترجمہ کیا کرے، یقیناً آپ ان یہ کہ تذرا چھوڑے ورثہ کا اپنے ورثہ کو اغنیاء مالدار، خیرون بہتر ہے، من ان اس بات سے تذرا کہ آپ چھوڑے ہم ان ورثہ کو عالتاً غریب۔ آپ کو تو اس طریقے سے ترجمہ کرنا چاہیے، اور جب اس ترجمے پر پوری قدرت ہو جائے پھر آپ اس کو محاوری ترجمے میں ڈھالنے کی کوشش کریں، لیکن یہ ترجمہ ضروری ہے جو میں نے ابھی کیا۔ آلتن یہ بھی حال بنے گا، اب یہاں پر ہم تنوین لگائیں گے کیونکہ آلتن غیر منصرف نہیں ہے، صرف مؤنث ہے، مؤنث سے تو غیر منصرف نہیں بنتا، مؤنث کے ساتھ ساتھ دوسرا سبب بھی ہونا چاہیے۔ اب یہ کہ آپ اپنے ورثہ کو مالدار چھوڑیں، یہ کام بہتر ہے، ٹھیک ہے، تو بہتر ہونا یہ خبر ہے، کیونکہ اس کام کے بارے میں بتلایا جا رہا ہے کہ آپ کا اپنے ورثہ کو مالدار چھوڑنا بہتر ہے، تو اس کام کے بارے میں بتلایا گیا تو یہ تو بنا مبتدا، اور یہ بتلایا جا رہا ہے کہ بہتر ہے اس بات سے کہ آپ غریب چھوڑیں اور وہ لوگوں سے مانگتے پھریں، یہ پوری کی پوری بات اس کے بارے میں بتلائی گئی تو یہ خبر بنے گا، یہ پورا خیر من انتظرهم عالة يتكففون الناس، یہ پوری کی پوری خبر بنے گا۔ مبتدا خبر سے مل کر پھر انا کی خبر بنے گا، انا کا کاف ضمیر آئی تو یہ تو اس کا اسم بن گیا، اور یہ انتظر ورثتک غنیاء خیر من انتظرهم عالة يتكففون الناس، یہ پوری کی پوری انا کی خبر بنے گا۔ اس کے بعد ان مصدر تذر فعل، انت ضمیر اس میں فاعل، اور ورثہ کا مفعول حال، کیونکہ ان ورثہ کی حالت آگے آ رہی نا، ورثہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر ذوالحال، اغنیاء حال ذوالحال حال سے مل کر تذر کا مفعول بھی، تذر فعل اپنے فاعل انت اور اپنے مفعول ورثہ کا اغنیاء سے مل کر ان مصدریہ کی تعویل میں ہو کر، آپ کہتے ہیں مفرد کی تعویل میں ہو کر، مصدر کی تعویل میں ہو کر، یعنی یہ مصدر بن گیا، فعل باقی نہیں رہا، مفرد کی تعویل میں ہو کر، کیونکہ فعل جو ہوتا ہے جملہ ہوتا ہے، لیکن جب اس کے اوپر ان مصدریہ آ گیا تو اب وہ جملہ باقی نہیں رہتا بلکہ مفرد بن جاتا ہے، تو اس وجہ سے یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ مفرد کی تعویل میں ہو کر، اور یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ مصدر کی تعویل میں ہو کر، تو مصدر بن کر یا مفرد بن کر مبتدا بنا، اور خیرون یہ خبر۔ اب اس کا الگ الگ پوسٹ ماسٹم کرتے ہیں، بہتر ہے اس بات سے بہتر، یہ من بعض علماء اس کو تبیین کا کہتے ہیں، لیکن یہ آپ کے سمجھ میں آئے گا نہیں، میں تو آسان سے کہتا ہوں یہ مقابلے کا ہے، اگرچہ نحوی کہیں یا نہ کہیں لیکن میں سمجھانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں بس کہ مقابلے کا ہے، کیا مطلب کہ اس میں تفضیل ہے، خیر اصل تو اس میں خیر اخیر ہے نا، اس میں تفضیل ہے، اور اس میں تفضیل میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو جو بہتر ہو اور ایک جس سے بہتر ہو، میں کہوں انا
افضل من کا، میں آپ سے بہتر ہوں، تو ایک تو میں ہوا اور ایک آپ ہوئے، تو جس سے بھی کوئی بہتر ہوتا ہے، جس سے مقابلہ کیا جاتا ہے، اس کے اوپر من داخل ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ والی حالت تو بہتر ہے، اور بہتر ہے اس والی حالت سے، انتظرهم عالۃ يتکففون الناس، تو اس سے دوسری حالت جس سے بھی کوئی چیز بہتر بیٹر ہوتی ہے وہ اس پر من داخل کرتے ہیں، تو اس کو من علامہ تبیینیہ بھی کہتے ہیں جہاں تک میرے یاد پڑتا ہے، واللہ عالم، لیکن میں اس کو مقابلے کا کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کی آسانی ہو جائے۔ تو ہمیشہ یہ اس میں تبذیل کے ساتھ من آتا ہے، چاہے لفظوں میں آئے اور چاہے لفظوں میں نہ آئے، ہم آپ کو مقدر ماننا پڑے گا، من ضرور آئے گا اس میں تبذیل کے ساتھ، عام حالت میں، ویسے اس میں تبذیل کی 3 حالتیں استعمال کی۔ اس کے بعد انتظرهم عالۃ يتکففون الناس، اس کی ترکیب بالکل آسان ہو گئی کیونکہ آپ نے انتظر ورثۃ غنیہ کی ترکیب کر لی۔ البتہ یہاں پر آپ کو ایک پریشانی یہ پیش آئی کہ یتکففون الناس کو کیا بنائیں، تو تکفف باب تفاعل سے ہے کیونکہ پہلے نمبر پر تا آ رہا ہے، مضارع یا تو مضارع کی سے چھوڑیے، تو اصل تو یہ تا ہے، اصل ہے کفا، کاف فا، فا اس کا اصل مادہ ہے، اور ہم نے اس کو تفاعل میں لے جانے کے لیے تالا ہے شروع میں، اور عین کلمے کو مشدد کر دیا، تکففا باب تفاعل سے بن گیا، مضارع لیا یا لگا کر، مضارع بنا دیا یا لگا کر، یتکففا واو نون لگا کر جمع بنا دیا یتکففون، تو یہ جمع مذکر غائب باب مفاعلت مضارع ہمارا بنا یتکففون۔ اور وہ لوگوں سے سوال کریں، میں نے بتلایا ہتھیلی پھیلانا یعنی لوگوں سے سوال کرنا، تو سوال کون کر رہے ہیں، یہ ورثہ، تو ہم ضمیر اس کے اندر فاعل ہے، اور الناسا لوگوں سے سوال کر رہے ہیں، تو الناسا مفعول بھی بنے گا، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر یہ دوسرا حال بنے گا کہ آپ ان کو چھوڑیں، ہم ان کو چھوڑیں، کس حالت میں، غریبی کی حالت میں، نمبر 2 کس حالت میں، اس حالت میں کہ وہ لوگوں سے مانگے، تو یہ دوسرا حال ہے، عالتاً حال اول، یتکففون جملہ بن کر حال ثانی، اس سے آپ کو معلوم ہوگا کبھی جملہ کبھی حال واحد ہوتا ہے جیسے اعلیٰ اسم ہے یعنی مفرد ہے، جملہ نہیں ہے یعنی اسم ہے، فعل نہیں ہے، اور کبھی حال فعل بنتا ہے، حال کبھی اسم بنتا ہے کبھی فعل بنتا ہے، جیسے دونوں کی مثالیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں، اس کے اندر دوسری ترکیب کی گنجائش ہے لیکن بس یہ آسان سی ہے، یہ کر لیجیے۔ اور جو ذہن میں یہ رہتا ہے کہ جب 2 حال آئیں گے تو واو آنا ضروری ہے، ایسا نہیں ہے، واو آنا کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ تو آپ کا اب یہ ترکیب بنی انتظر ورثۃ غنیہ مبتدا، خیر اسم تفضیل، من انتظر آلۃ یتکففون الناس فعل فاعل سے مل کر ان کی تعویل میں ہو کر مصدر، من حرف جر اپنے مجرور سے مل کر خیر سے متعلق ہوگا، خیر اپنے متعلق سے مل کر انتظر ورثۃ غنیہ کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر ان کے کا کی خبر، اور ان اپنے اسم اور مشبہ بالفعل سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، یہ اس طریقے سے آپ کی ترکیب ہو جائے گی۔ دوسرا جملہ ہے وَإِنَّكَ لَن تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي امْرَأَتِكَ، یقیناً آپ لن تنفق، آپ لن کے بارے میں جانتے ہیں فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، لفظوں میں تو یہ فرق کرتا ہے کہ آخر میں نصب دے گا، انفق ينفق باب افعال سے ہے، ينفق پیش کے ساتھ پڑھتے لیکن لن کی وجہ سے تنفقہ پڑھا جائے گا، اور یہ کیسے معلوم ہوگا کہ آپ ہم اس کو انفقہ پڑھیں یا تنفقو پڑھیں تنفقو پڑھیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ آپ کو لغت سے معلوم ہوگا، اردو کے اعتبار سے یہاں فٹ یہ بیٹھتا ہے کہ آپ خرچ کریں، تو خرچ کرنے کی عربی انفق ينفقو کی ملے گی، نفق ينفقو کی خرچ کرنے کی عربی نہیں ملے گی، تو اس سے معلوم ہو یہ ہم باب افعال سے پڑھیں گے، مجرد سے نہیں پڑھیں گے۔ اس میں طلبہ اور سبھی لوگ بہت چوکتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں کہ ہم اس کو باب افعال سے پڑھیں یا پھر مجرد سے پڑھیں، ضربہ سے نصرہ سے، کیونکہ دیکھنے میں دونوں ایک ہوتا ہے، تنفقو بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اور تنفقو بھی پڑھ سکتے ہیں، تو اس کو آپ ترجمے ہی سے متعین کر سکتے ہیں، اس کا اور کوئی طریقہ نہیں ہوتا۔ یقیناً آپ ہرگز خرچ نہیں کریں گے، کیا بات چیز خرچ نہیں کریں گے، نفقۃ کوئی بھی خرچہ،
تو یہ مفعول بھی بنے گا، کیونکہ آپ اس کو خرچ کر رہے ہیں تو یہ نفقتاً مفعول بھی بنے گا۔ اور لن میں نے بتلایا کہ لفظوں میں تو اس کا عمل یہ ہوتا ہے کہ آخر میں نصب دیتا ہے، اور اگر مضارع کے آخر میں نون اعرابی ہوتا ہے اس کو گرا دیتا ہے۔ اور معنی کے اندر فرق یہ ہوتا ہے کہ لن کے معنی ایک تو ہرگز نہیں یعنی تاکید کے ساتھ نہیں کرتا ہے، اور دوسرے مستقبل کے ساتھ مضارع کو خاص کر دیتا ہے۔ مضارع جب استعمال ہوگا تو آپ دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں، حال کا بھی مستقبل کا بھی۔ جب لن آ جائے گا تو اب صرف آپ مستقبل کا ترجمہ کریں گے۔ یقیناً ہرگز آپ کوئی بھی خرچہ نہیں کریں گے، ہرگز آپ کوئی خرچہ نہیں کرتے، یہ ترجمہ نہیں کر سکتے آپ، کرتے، کیونکہ تنفقہ پر لن آ گیا، اور لن کا ترجمہ تو مستقبل کا ہونا ضروری ہے۔ یقیناً آپ ہرگز کوئی خرچہ نہیں کریں گے۔ تبتغی، یہ تو آپ پہچان لیں گے کہ تیسرے نمبر پر تا آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے باب افتعال سے۔ ابتغا، یبتغی، ابتغا چاہنا، طلب کرنا، کہ اور شروع میں تا آیا تو تا آنے سے ایک تو آپ کو معلوم ہو یہ مضارع ہے، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی واحد مذکر حاضر ہے۔ آپ طلب کریں بہا، اس کے ذریعے سے۔ کس کے ذریعے سے؟ ایک دم سمجھ میں آ جائے گا، نفقے کا تذکر آ رہا ہے تو نفقے کے ذریعے سے طلب کرے۔ کیا طلب کرے؟ وجہ اللہ، اللہ کے چہرے کو۔ تو وجہ کے معنی تو چہرہ ہوتا ہے، لیکن وجہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات مراد لی جاتی ہے، اس وجہ سے اللہ کی ذات کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ تو وجہ اللہ مفعول بھی بنا، اور یہ با کیسا بنے گا؟ سببیہ، کیونکہ اس نفقے کے ذریعے سے، اس نفقے کی وجہ سے آپ اللہ کی رضا لے رہے ہیں، تو یہ بات سببیہ کہلائے گا، کیونکہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا یہی سبب بن رہا ہے۔ تو یقیناً آپ ہرگز خرچہ نہیں کریں گے، کوئی بھی خرچہ کہ تلاش کریں گے اس کے ذریعے سے۔ اب آپ تبتغی کو بار بار جب ترجمہ کریں گے تو سمجھ میں آ جائے گا تبتغی کا جوڑ پیچھے سے ہے۔ کیا جوڑ ہو رہا ہے پیچھے سے؟ نفقہ، آپ ہرگز کوئی خرچہ نہیں کریں گے جس سے آپ اللہ کو چاہ رہے ہیں۔ جیم آیا نا اردو میں، جیم کا مطلب اس سے جڑ رہا ہے، تو اب ہم اس کو بنائیں گے صفت۔ نفقہ بنے گا موصوف، اور تبتغی بہا وجہ اللہ بنے گا صفت۔ کیوں بنے گا؟ اس لیے کہ نفقہ کے بارے میں بتلایا جا رہا ہے کہ اس نفقہ سے اگر آپ اللہ کی رضا چاہیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، اور جو جس کے بارے میں بتلائے وہی موصوف صفت والی ترکیب ہوتی ہے۔ تو نفقہ کے بارے میں بتلایا گیا وہ موصوف بنا، اور تبتغی کے ذریعے سے بتلایا گیا تو یہ صفت بنا۔ تو تبتغی فعل، انت ضمیر فاعل، بہا متعلق، وجہ اللہ مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر پھر صفت بنے گا نفقہ کی، اور نفقہ موصوف اپنی صفت سے مل کر لن تنفقہ کا پھر بنے گا مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر ان کی خبر بنا لیجیے ابھی، لیکن اگرچہ بھی ایک چیز باقی رہ گئی الا اجرت علیہا، لیکن آپ اس کو ان کی خبر بنا لیں، اور ان کا کاف اپنے اسم، لن تنفق اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو، اگرچہ وہ ایک چیز ابھی باقی ہے اس کو کر لیتے ہیں ابھی۔ الا، مگر، اجرتا اجرتا آپ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، مفعول وہ کیا کہتے ہیں معروف بھی پڑھ سکتے ہیں اور مجہول بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ آپ کون سا پڑھنا ہے؟ تو وہی ہے ترجمہ۔ اجرا یا اجرو کے معنی اجرت دینا، اجر دینا ہے، تو ہم اس کو معروف کا ترجمہ کریں گے، آپ جو بھی خرچہ کریں گے مگر آپ اجر دیں گے اس پر، تو بالکل الٹا ترجمہ ہو گیا۔ آپ کہاں اجر دے رہے ہیں؟ اجر دینے والے تو اللہ تعالیٰ ہیں، آپ کو اجر دیا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ مفعول بھی کا ذکر آ رہا ہے، اور جہاں مفعول بھی کا ذکر آئے وہیں آپ ایک دم فعل کو مجہول پڑھ دیں، کیونکہ نائب فاعل کیا ہوتا ہے حقیقت میں؟ نائب فاعل حقیقت میں مفعول بھی ہوتا ہے، تو آپ اس کو اجرتا پڑھ دیں، مگر یہ کہ تم کو اجر دیا جائے گا۔ تو اس طریقے سے آپ پہچان کر سکتے ہیں کہ یہ مفعول بھی پڑھا جائے گا یا مفعول نہیں، فعل مجہول پڑھا جائے گا یا فعل معروف پڑھا جائے گا۔ اجرتا، اور پھر اجرتا پڑھیں گے یا اجرتی پڑھیں گے، اجرتو پڑھیں گے، تو یہ بھی آسان ہے کہ بات ہو رہی ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سعد بن ابی وقاص سے، تو سعد بن ابی وقاص سامنے موجود ہیں تو مذکر پڑھیں، حاضر پڑھیں گے، اور مذکر ہیں تو واحد مذکر حاضر پڑھیں گے، اور واحد مذکر حاضر پر تا پر زبر آئے گا۔ الا اجرتا، مگر یہ کہ آپ کو اجر دیا جائے گا،
علیہا اس پر، کس پر؟ ہا ضمیر مؤنث کی ہے تو ایک دم سمجھ جائیں گے نفقے پر، اس نفقے پر اجر دیا جائے گا آپ کو۔ اچھا ایک سوال آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ اجرتا تو ماضی ہے اور ترجمہ کر رہے ہیں کہ اجر دیا جائے گا مستقبل کا، تو یہ کیا ہوا؟ ماضی کا ترجمہ مستقبل کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے ذریعے سے اس کا تعلق تنفقہ سے ہے، اور تنفقہ آپ جان گئے ہیں کہ اس کے اوپر لن داخل ہوا اور لن مضارع کو مستقبل بنا دیتا ہے، تو جس طریقے سے تنفقہ مستقبل ہے تو تنفقہ سے اب جو بھی لفظ جڑتا جائے گا وہ مستقبل بنتا چلا جائے گا اگرچہ دیکھنے میں آپ کو ماضی لگے، یہ قاعدہ ہے۔ تو اس وجہ سے آپ اس کا اجرتا ترجمہ کریں گے، یعنی اجر دیا جائے گا، یہاں تک کہ حتیٰ کیا ہے؟ حتیٰ یہ عاطفہ کہلاتا ہے اور حرف جر بھی کہلاتا ہے، کبھی حتیٰ حرف عطف ہوتا ہے، کبھی حتیٰ حرف عطف ہوتا ہے، اور کبھی حرف جر کبھی حرف عطف۔ یہاں پر حرف عطف بنا لیتے ہیں، نہیں حرف عطف تو یہاں بنے گا نہیں کیونکہ یہاں تو معطوف علیہ، یہاں تو حرف جر بنے گا، تو آپ کو اجر دیا جائے گا یہاں تک کہ اگر آپ کسی چیز کی انتہا بیان کریں تو اس کے لیے حتیٰ استعمال کرتے ہیں، سب جانتے ہیں اکلت السمک حتیٰ راسہو، میں نے مچھلی کھا لی یہاں تک کہ اس کا سر بھی نمٹا دیا، تو آپ کو اجر دیا جائے گا ہر صدقے پر یہاں تک کہ جو بیوی کے منہ میں لقمہ دے رہے ہیں اور اپنی چاہت پوری کر رہے ہیں اس پر اس بھی آپ کو ثواب مل رہا ہے۔ تو یہاں پر ایک انتہائی بات بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقہ کا ثواب کہاں کہاں تک دیتے ہیں، غریب کو دینے میں تو ثواب ملتا ہی ہے، ماں باپ کو دینے پر تو ثواب ملتا ہی ہے، حتیٰ کہ بیوی کے منہ میں جو لقمہ ڈال رہے ہیں اس پر بھی ثواب مل رہا ہے۔ تو یہ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ حتیٰ کا استعمال کیسے موقع پر ہوتا ہے، کہ اوپر جا رہی ہے بات، یہاں تک کہ وہ جو کہ تم ڈال دو، اب وہ جو کہ تم دیتے ہو، وہ جو کہ دو ترجمے ہو رہے ہیں نا، تو موصولہ ہوا، اور میں نے کہا تھا موصولہ کا آپ کوئی ترجمہ اپنی طرف سے متعین کر لیا کریں تو اس سے آپ کا ترجمہ آسان ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ وہ لقمہ، ہم ماں سے مراد لقمہ لے لیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ لقمہ جو کہ تم بناؤ، جالا یجلو کا ترجمہ ہم تو بنانا کرتے ہیں، لیکن عربی میں جالا یجلو بہت عام ہے، کبھی اس کا ترجمہ ڈالنا، کبھی بنانا، کبھی کرنا، کبھی کچھ ہوتا رہتا ہے، تو ہم اپنی اردو کے اعتبار سے یہاں پر اس کا ترجمہ ڈالنا کریں گے، یہاں تک کہ آپ ڈالتے ہیں یا دیتے ہیں، دیتا صحیح ہے، یہاں تک کہ آپ دیتے ہیں فی امرأتک، اپنی بیوی کے منہ میں، پہلا فی تو حرف جر ہے اور دوسرا فی یہ منہ کے معنی میں ہے، آپ جانتے ہیں جس طریقے سے ابن حالت جری میں یا کے ساتھ آتا ہے ابی، تو اسی طریقے سے فمن جو ہے جب وہ مضاف بن کر استعمال ہوتا ہے تو وہ حالت جری میں یا کے ساتھ آتا ہے، فی فا فو، تو حرف جر فی کی وجہ سے یہ فی مجرور ہوا، اور فمن کی حالت جری یا کے ساتھ آتی ہے جبکہ وہ مضاف ہو، کیونکہ یہ اسماء ستہ مکبرہ مضاف الی الاسم میں سے ہے۔ اب اخ، ہن، ہم، فم، ذو مال 6 لفظ ہیں، تو 4 زیادہ استعمال ہوتے ہیں، نمبر 1 اب، نمبر 2 اخ، نمبر 2 نمبر 3 ذو، نمبر 4 فی یعنی فم، تو یہ فی یا حالت جری میں ہے یہ، اور فی کی وجہ سے مجرور ہوا ہے، اور امرا کے معنی بیوی، تم اپنی عورت کے منہ میں جو ڈالو گے اس پر بھی ثواب دیا جائے گا۔ یہاں پر ما موصولہ بنے گا، تجعلو فعل، انت ضمیر اسم فاعل، فی حرف جار، دوسرا فی مضاف، امرأت مضاف الیہ مضاف، کاف مضاف الیہ، امرأت المضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فی کا مضاف الیہ، فی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر دوسرے والے فی کا مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق و تجلو کے، تجلو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر ما موصولہ کا صلہ، ما موصول اپنے صلے سے مل کر حتیٰ کا مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق و اجرتا کے، اجرتا فعل اپنے فاعل، اس کا فاعل تو ہے نہیں کیونکہ مجہول ہے نا، اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر مستثنا۔ اب مستثنا منہ کیا ہے؟
یا آپ کل سوچ کر خود لانا، انشاءاللہ میں کل اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا. وقت بھی ہو گیا ہے اور آپ کو بھی غور کرنے کا موقع مل جائے گا. اس وجہ سے آپ سوچ کر لانا کہ مستثنی منہ کس کو ہم بنائیں، الا ما اجرتا کا. اور جو سبق میں نہیں آئے وہ سبق میں آنے کی کوشش کریں. نہ سنانے کے لیے آتے ہیں نہ ویڈیو، ویسے سبق میں آتے، ایسے کیسے کام چلے گا. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.